اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرزوا للہ جميعا فقال الضعفاء للذین استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء قالوا لو هدانا اللہ لهدیناکم سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص صدق اللہ العظیم۔ ہر ایمان والے کی شان اور اس کی پہچان یہی ہے کہ اس کا کامل اعتماد اور بھروسہ اور یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا اور مرنے کے بعد اگر اسے کامیاب ہونا ہے اور وہاں کے آنے والے سخت حالات سے چھٹکارا پانا ہے، قیامت کے دن کے ہولناک منظر سے، اور اس کے بعد جہنم سے بچنا ہے اور جنت میں داخل ہونا ہے، تو اسلامی تعلیمات بھی یہی ہیں اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کی ذات پر کامل اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے، اور ایمان ہی کی بنیاد پر نیک اعمال ذریعہ اور سہارا بن سکتے ہیں۔ جو بھی ایمان والا ہوگا وہ یہی کہ بھئی اگر میں نے نیک اعمال نہیں کیے، نماز روزے زکوٰۃ اور وغیرہ کی پابندی نہیں کی، گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، یعنی اللہ کو راضی کرنے والے اعمال نہیں کیے، تو میری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، اور خاص طور پر مرنے کے بعد کی جو زندگی آنے والی ہے وہ برباد ہو جائے گی۔ لیکن آج مسلمان بھی اور جو نان مسلم ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کی یہاں تو مسئلہ ہے ہی کہ آج اللہ کا در انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب مسلمان کا بھی حال یہی ہو رہا ہے کہ کسی اور کا دامن تھام لیا، انسانوں کا دامن تھام لیا، یعنی گویا کہ غیر اللہ کو اللہ کی درجے میں رکھ دیا۔ آج کل مثال کے طور پر بہت سے لوگ جو ہے پیر صاحب سے بیعت ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اصلاح کے لیے اگر واقعی اللہ کا ولی ہے، اس کے اندر یعنی اللہ کی جو پہچان ہے، نیک اعمال اور اس کے اندر تقوی طہارت ہے، واقعی اللہ کا ولی ہے، تو اس کا دامن تھامنا بالکل فائدے سے خالی نہیں۔ لیکن دامن کیوں تھامتے ہیں کہ روزی ملے یوں تو کھیتی کرے کیوں، روزی ملے یوں تو کھیتی کرے کیوں، یعنی پیر صاحب بیڑا پار نہ نماز پڑھنا ہے نہ زکوٰۃ دینا ہے۔ خود حضرت کا حال یہ ہے کہ وہ ان کی نماز جو ہے کھانا یہاں کھا رہے ہیں اور ساری چیزیں یہاں استعمال کر رہے ہیں، اور نماز جو ہے وہ مدینے پاک میں ہو رہی ہے حضرت کی۔ جب حضرت کا یہ حال تو جو فن فجرت ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا جو پیچھے چلنے والے ہیں۔ تو اب کیا ہے، دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، میں کسی پر اعتراض کرنا نہیں چاہتا، بلکہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، یعنی توکل اور بھروسہ اور اعتماد کامل اور وسیلہ اور ذریعہ کس کو بنانا چاہیے، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اور یعنی ابھی آپ کے سامنے بات آ جائے گی۔ تو بہرحال بہت سے لوگ اس طرح کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم پیر صاحب کے دامن کو تھام لیں گے تو انشاءاللہ وہ آ کر جو ہے ہمیں بچا لیں گے، بلکہ بولے قبر میں بھی تشریف لائیں گے۔ شیعوں کے یہاں بہت سے فرقے ہیں، ان میں اکثر فرقوں کا یہ نظریہ ہے کہ باقاعدہ وہ لوگ اپلیکیشن لکھتے ہیں، درخواست لکھتے ہیں کہ جبریل یہ بہت اچھا آدمی تھا، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، فرشتوں کو کہہ دینا اس کو چھیڑے نہیں، ستائے نہیں۔ اور تو بہرحال فرماتے ہیں کہ کیا اس طرح کا جو وسوسہ اور دنیا میں جو خیال آتے ہیں کہ فلاں ولی ہم کو بچا لے گا، یا فلاں جو ہے غیر اللہ ہمارے کام آ جائے گا، کوئی بت کو مان رہا ہے، کوئی انسان کو مان رہا ہے، کوئی کسی اور کو مان رہا ہے، تو فرماتے ہیں نہیں۔ کیا ہوگا حال کل قیامت میں؟ چاہے کافروں کی دو قسمیں آپ جانتے ہیں، ایک تو گرو گھنٹال ہے ان کے بڑے اور ایک چھوٹے، یعنی ایک تابع ہیں ایک متبوع ہیں، ایک اعلیٰ ہے ایک ادنا ہے۔ تو جس طرح کے بھی کافر ہوں گے، چاہے وہ پیچھے چلنے والے ہوں گے
یا مقتدا ان کے پیشوا ہوں گے آگے چلنے والے، سب کا حال کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں وہ برسول اللہ جمیعا، سب کے سب اللہ کے سامنے کھلے میدان میں جمع ہوں گے، پیش کیے جائیں گے، ظاہر کیے جائیں گے، چاہے وہ چھوٹے کافر ہوں یعنی کسی کے پیچھے چلنے والے فالوورز، یا ان کے مقتدا پیشوا گرو گھنٹال جو آج بھی ہیں اس زمانے میں بھی تھے، یعنی جنہوں نے یہ پٹی پڑھا رکھی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلتے رہو اور ہمارے نام کا یہ نکالتے رہو، ہمیں جو ہے وظیفے اور فلاں فلاں دیتے رہو، ہم تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے۔ تو چاہے اس طرح کے بڑے ہوں ان کے کافر یا چھوٹے یعنی مقتدی حضرات ہوں، سب کے سب کل قیامت میں للہ جمیعا اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو کیا حال ہوگا جب دیکھیں گے وہاں جو ہمارے گرو گھنٹال ہیں، جو بڑے ہیں، ان کی حالت خراب ہے، ان سے ہی سوالات ہو رہے ہیں۔ تو اب یہ ان تابعین اور ان چھوٹے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو ہمارے ساتھ چیٹنگ ہوئی، دھوکہ ہوا۔ تو فقال الضعفاء للذین استکبروا، تو ضعفاء کمزور لوگ کہنے لگیں گے للذین استکبروا، ان کافروں سے جو بڑے بنتے تھے، جو ان کے مقتدا اور پیشوا تھے، وہاں ان کو تو یہ گمان تھا کہ دنیا میں کہتے تھے ہم نمٹ لیں گے، ہمارے ساتھ رہو، ہم جو کہیں وہ کرتے رہو، کوئی بھی مسئلہ پیش آئے گا، قبر کا مسئلہ ہو کہ اللہ کے سامنے حساب کتاب کا مسئلہ ہو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم تمہیں بچا لیں گے، اور تمہیں جو ہے ہم دستگیر بن جائیں گے، تمہارا ہاتھ پکڑ لیں گے اور تمہیں جہنم سے پار کرا دیں گے۔ تو وہاں دیکھیں گے کہ خود ان کی حالت خراب ہے، انہی کی دال پتلی ہو رہی ہے، تو پھر اب ان کو غصہ آ جائے گا، تو کہیں گے وقال الضعفاء، کہ کمزور لوگ چھوٹے کافر کہیں گے للذین استکبروا، ان بڑوں سے، انا کنا لکم تبعا، کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے، تم جو کہتے تھے ہم وہی اسی کو مانتے تھے۔ تو فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، تو کیا تم آج ہم کو بے نیاز کر سکتے ہو؟ کیا تم آج ہمارے کام آ سکتے ہو؟ کیا تم آج ہمیں بچا سکتے ہو؟ من عذاب اللہ من شیء، اللہ کے عذاب سے کچھ بھی، چلو مکمل طور پر عذاب کو نہیں ہٹوا سکتے، تو کچھ تو تھوڑا بہت تو فائدہ ہو جائے تمہارے ساتھ چلنے کا، تمہارے پیچھے چلنے کا، تمہیں ماننے کا، کچھ تو فائدہ ہو جائے۔ تو کیا تم ہمیں بے نیاز کر سکتے ہو؟ کیا تم ہمیں بچا سکتے ہو اللہ کے عذاب سے کچھ بھی؟ تو وہ کہیں گے ہماری حالت خود خراب ہے، ہمارا مسئلہ خود ہی پھنسا ہوا ہے، ہم تمہیں کیا بچائیں گے؟ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، تو یہ بڑے کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دے دیتا، یعنی بچنے کا راستہ اگر اللہ ہمیں خود بتلا دیتا کہ بچنا کس طرح ہے، تو لہدیناکم، ہم بھی تمہاری رہنمائی کر دیتے اسی راستے کی طرف، ہم خود پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں یہاں سے بچنے کا راستہ خود ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو ہم تمہاری رہنمائی کیسے کریں گے؟ تو فرمایا لو ہدان اللہ لہدیناکم، کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دے دیتا، ایک تو مطلب وہی ایمان کی دنیا میں ہدایت دے دیتا، اور دوسرا ہے کہ آج چلو یعنی زندگی میں تو کفر کیا، لیکن آج بچنے کی ہدایت اور راستہ، کوئی شارٹ گلی، کوئی شارٹ کٹ راستہ، کوئی کھڑکی سے کود کر بھاگنے کا راستہ اگر اللہ ہمیں بتا دیتا تو لہدیناکم، ہم بھی تمہیں وہ راستہ بتا دیتے، بھائی یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے کود جاؤ اور بھاگ جاؤ، اللہ میں پکڑ نہیں پائیں گے، تم بچ جاؤ گے اور تم نجات پا جاؤ گے۔ ہمارا خود کا حال آج بیکار ہے، اور پھر لاچار، بے بس اور عاجز ہو کر کہیں گے سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، ہمارے لیے برابر ہے آج، کیونکہ اب وہ فیصلے کا دن ہوگا، رزلٹ آؤٹ ہونے کا دن ہوگا۔ دنیا دارالعمل ہے میرے بھائیوں، یہاں کا ایک آنسو یعنی ہزاروں طرح کے گناہوں پر بھاری ہے، ایک ندامت، ایک مرتبہ اللہ کا نام لینا اور استغفار کرنا اور اللہ کی پاکی اور حمد و ثنا کرنا، یعنی یہاں کی چھوٹی نیکی بھی جب تک سانس آ رہی ہے اور جا رہی ہے سارے مسئلے کو حل کروا سکتی ہے، بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے بندہ دنیا کے اندر۔ یہ دارالعمل ہے، یعنی دیکھیے کیسی لاچاری ہوگی، کیسی بے بسی ہوگی، جو بڑے بڑے کافر جو اپنے اپنے زمانے میں گرو گھنٹال میں فرعون، شداد، حامان، نمرود، اسی طرح کے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، کہ جن کے پیچھے ہزاروں لاکھوں لوگ چلتے تھے اور چل کر انہوں نے اپنی دنیا آخرت برباد کر لی، تو نہ ان کو کوئی وہاں نفع ہوگا، نہ ان کے پیچھے چلنے والوں کو نفع ہوگا۔ تو آج ہمارے سامنے یہ درس عبرت ہے، آج کی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اس دن کی بے بسی، لاچاری اور مجبوری سے
اگر بچنا ہے تو آج گولڈن چانس ہے، بہترین موقع، سنہرا موقع اللہ نے دے رکھا ہے کہ جو زندگی گزر گئی 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال کے کفر، شرک اور بڑے بڑے گناہوں کو ایک مرتبہ کے ندامت کے 2 آنسو استغفار سچے دل سے کرنا، اللہ کے سامنے جو ہے ہاتھ اٹھا کر گناہوں سے معافی مانگنا 70 سال 100 سال کے گناہوں کو بھی مٹا دے گا اور دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی کا پروانہ دلوا دے گا۔ یہ آج ہمارے پاس قیمتی موقع ہے، ہمیں غفلت کی چادر کو اتار دینی چاہیے اور سستی اور غفلت کو دور کرنا چاہیے۔ اور اب جو ہے زندگی جو گزر گئی سب کو معلوم، لیکن کتنی باقی ہے کسی کو نہیں معلوم۔ میرے بھائیوں، موت کی کس وقت آ جائے، کب زندگی کی شام ہو جائے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے یہ تو اب وہ دیکھو کس طرح لاچار ہوں گے، کہیں گے سواء علینا، آج ہمارے لیے برابر ہے، اے ہمارے چھوٹو، یعنی وہ بڑے کہیں گے کہ آج ہم سب کے لیے آج برابر ہے، اجزعنا ام صبرنا، ہم جزا فضا کریں، چیخے چلائیں یا صبر کریں، آج کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ رزلٹ آؤٹ ہونے کے دن جب رزلٹ دیا جائے تب کہہ رہا ہے کہ ٹیچر میں بہت اچھا محنت کروں گا اور یوں کروں گا، آئی ایم ویری ڈسپلن کا میں نے بادشاہ بن جاؤں گا اور یوں ہو جاؤں گا، اور اب گیا معاملہ۔ وہ تو پڑھنے کے جب ایام تھے، محنت کرنے کے دن تھے، ان دنوں میں تو محنت کرتا اور اچھا لکھتا اور پڑھتا تو کامیابی تیرے قدم چومتی۔ ایسے ہی وہاں تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے برابر ہیں، ہم جزا فضا کریں، چیخے چلائیں، شور کریں یا ہم صبرنا، یا صبر کا دامن تھامیں، کوئی فائدہ نہیں۔ وہاں صبر کرنا اللہ میں نہیں چلائیں گے، معاف کر دو کہ یہاں چیخنے چلانے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، وہ دنیا میں تھا۔ دنیا کے اندر مصیبت آنے پر بندہ صبر کر جاتا تو بہت بڑا اس کو جو ہے اجر و ثواب ملتا۔ تو فرمایا ہمارے لیے آج برابر ہے، ہم جزا فضا کریں، چیخیں چلائیں، ہم صبرنا یا ہم صبر کریں اور بالکل خاموشی اختیار کریں۔ ما لنا من محیص، آج کوئی چھٹکارے کی جگہ اور جائے پناہ ہمیں نظر نہیں آنے والی، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ محیص کہتے ہیں یعنی چھٹکارے اور سکون کی جگہ، کہ جہاں کوئی ٹینشن نہ ہو۔ تو کہا کہ کہیں اور بھاگ کر جائیں، کوئی ایسی جگہ ہمیں محیص مل جائے، آج نہیں ملنے والی۔ اور یہ تو عام کافروں اور ان کے ماننے والوں کا حال تھا، اب جو گرو گھنٹال جو سب کا ہے، شیطان ابلیس، اس کا حال کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ کل قیامت کا جو منظر سامنے آنا ہے دنیا میں بتا دیا کہ شیطان جس نے سب کو بہکایا، پورے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر نبی کی امت کو وہ بہکا رہا ہے، بہکاتا رہے گا اور قیامت تک بہکائے گا۔ اربوں خربوں انسانوں کو جہنم میں داخل کروائے گا اور ان سے اچھے دنیا میں وعدے کروائے گا، میری بات مان لو تم فائدے میں رہو گے۔ تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان اس کی بات مان کر جہنم میں جانے والے بنیں گے، لیکن کل قیامت میں وہ کیا کہے گا؟ اس کے سامنے جب مسئلہ ہو جائے گا تو وہ کیا کہے گا؟ اللہ پہلے سے بتا رہا ہے، اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ دنیا میں اللہ نے بتلا دیا یہ بات سامنے آنے والی ہے۔ وقال الشیطان، اور شیطان گرو گھنٹال کہے گا کب؟ لما قضی الامر، جب ہر معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ کل قیامت میں حساب کتاب ہوگا، اچھے کام کرنے والوں کو اچھا نتیجہ، برے کام کرنے والوں کو برا نتیجہ، جنت کا اور جہنم کا سب کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ اب جنتی جنت میں جانے لگیں گے اور جہنمی جہنم میں جانے لگیں گے۔ اس وقت شیطان کہے گا، جب فیصلہ ہو چکا ہوگا تب یہ اصل بات اب سامنے لائے گا اور کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا۔ اس دن کہے گا، آج نہیں کہہ رہا ہے، آج تو کہہ رہا ہے میں جو کہتا ہوں وہ صحیح ہے، میری بات مان لو۔ تو اس دن کہہ دے گا جب فیصلہ ہو چکا ہوگا، کیونکہ اب فیصلہ ریٹرن نہیں ہونے کا۔ جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوا اور جہنم کا ہوا، ان کو وہاں جانا ہی جانا ہے۔ جب معاملہ پورا ہو جائے گا تو اب صاف حق بات کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ حق وعدہ تھا، اللہ کی بات سچی تھی، میری بات کھوٹی تھی۔ وعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تو میں نے تم سے وعدہ خلافی کی تھی، جھوٹ بولا تھا، تم کو دھوکہ دیا تھا۔ میں نے جو تمہیں سبز باغ دکھائے تھے کہ پاخانے کو چاندی کے ورق میں لپیٹ کر حلوہ بنا کر پیش کیا تھا، آج نیک
گناہوں کو مزین کر کے سنوار کر وہ پیش کرتا ہے، اس کی مثال یہی تو ہے، گویا کہ نعوذ باللہ گندگی اور پاخانے کو چاندی کے ورق میں کوئی لپیٹ کر دے کہ یہ حلوہ ہے، حالانکہ کھولیں گے تو بہت بڑا جلوہ ہے۔ تو ایسے ہی معاملہ یہاں گڑبڑ ہے کہ شیطان فزین لہم الشیطان اعمالہم، قرآن میں بار بار یہ لفظ آیا ہے کہ شیطان گناہوں کو اچھی طرح بنا سنوار کر اچھا کر کے دکھلاتا ہے اور پیش کرتا ہے۔ دیکھو گناہ ظاہر میں اچھا لگتا ہے، اس کا انجام برا ہے، لیکن دیکھنے میں اور کرنے میں اچھا لگتا ہے کیونکہ شیطان نے اس کو اس طرح سنوار کر اور مزین کر کے پیش کیا ہے۔ اور نیک اعمال جو ہے وہ برے اور غلط طریقے سے پیش کرتا ہے، یار وضو کرنا پڑے گا، نماز کے لیے صبح اٹھنا پڑے گا اور وضو کرنا ہے اور نیند قربان کرنی ہے، یہ تو بہت مشکل کام ہے، اور سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنا یہ تو بہت مشکل کام ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ارے خرچ کریں گے مال ختم ہو جائے گا، یعنی 10 روپے دینے میں پوری پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک سوچ لے گا۔ اللہ کے راستے میں اگر 10 روپے دینا ہے نا، صرف 10 روپیہ، تو پتہ نہیں کیا کیا بات ہے، ارے تو 10 روپے دے دے گا، یہ خرچہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اور ابھی وہاں بھی خرچہ ہے، وہاں بھی خرچہ ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بل بھی ضروری ہے، فلاں ہے، ارے مت دے، تو بندہ 10 روپے خرچہ نہیں کرتا۔ اور وہی گناہ کے کاموں میں، ارے یار بار بار تو نہیں شادی ہوتی ہے، ارے یار یہ بھی کر لے، ڈی جے بھی کر لے، یہ بھی کر لے، فلاں بھی کر لے، وہاں لاکھوں روپے خرچ کروا دیا، وہاں کچھ نہیں، لیکن 10 روپے اگر نیک کام میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو طرح طرح کے خیالات لائے گا، طرح فقر و فاقہ کو اس سے ڈرائے گا، ارے یار مہینہ پورا ہوتے تھے تجھے مانگنا پڑتا ہے، یار مت خرچ کر، تھوڑا دھیان رکھ، یعنی اپنا جو ہے ہاتھ جو ہے لمبا زیادہ مت کر اور کھینچ کے رکھ۔ صرف 10 روپے کے لیے دنیا بھر کی جو ہے خیالات، دنیا بھر کی باتیں جو ہے ذہن میں لائے گا، تو یہ شیطان کا حال ہے۔ تو گناہوں کو وہ مزین کر کے بنا سنوار کے پیش کرتا ہے تو بندہ فوراً اس کو لینے والا بنتا ہے، اور نیکی کے کام کو بہت برے طریقے سے پیش کرتا ہے، یعنی ڈراتا ہے فقر سے اور دھمکاتا ہے تو بندہ اس سے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، قرآن میں صاف ہے، شیطان تم کو ڈراتا ہے فقر سے کہ خرچ کرو گے نیک کاموں میں تو فقر آ جائے گا اور تم محتاج بن جاؤ گے، اور ویأمرکم بالفحشاء، اور فحش گناہ کے کاموں میں خوب، ارے کر دینا، ارے بار بار انجوائے کر، زندگی میں کیا ہے، شادی ایک بار ہوتی ہے، بار بار تھوڑی ہوتی ہے، ارے یہ بھی خرچ کر دے، یہاں بھی کر لے، ارے سب بولنے کی باتیں دیکھا جائے گا۔ تو دیکھا جائے گا جملہ جو ہے آج بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا دکھا رہا ہے اور دین سے دور کر رہا ہے۔ بہرحال تو کہے گا جب میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا فاخلفتکم، تو میں نے تم سے وعدہ خلافی کی تھی، اور پھر جب بندے ایک دم غصے ہو جائیں گے، آسین جڑا لیں گے، اچھا تو نے پہلے کیوں نہیں بولا، تو کہے گا خاموش رہو، شانتی رکھو، خاموش رہو، کیوں؟ کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان، ارے بھائی میں کوئی ڈنڈا لے کے تھوڑی آیا تھا، یا میرے پاس کوئی فورس تھی بہت بڑی کہ میں نے تم کو دھمکایا ہو چلو گناہ کرو، سارے نیک عمل چھوڑو اور میری بات مانو ورنہ تمہاری پٹائی ہوگی۔ وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرے لیے تم پر کوئی کنٹرول اور کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی سلطنت نہیں تھی کہ میں نے زبردستی تم سے کام کروایا ہے، میں نے ایک بات کی، تم نے میری بات مان لی، تو میں کیا کروں؟ اس لیے آج میرے اوپر غصے مت کرو، بندے ہوا غصے ہو جائیں گے کہ تو نے پہلے کیوں نہیں بولا، کہ تیرا وعدہ جھوٹا تھا، اللہ کا وعدہ سچا تھا، تو کہیں گے آواز نیچے رکھو، میں تمہارے پاس کہاں پاور لے کر آیا تھا یا حکومت لے کر آیا تھا، وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرے لیے تم پر کوئی سلطنت اور طاقت اور پاور تو تھا نہیں، ہاں الا ان دعوتکم، ہاں مگر میں نے تم کو ایک بات کی دعوت دی، فاستجبتم لی، تو تم نے میری بات مان لی، میں نے خالی تم کو دعوت تو دی تھی، میں نے کہا زبردستی کی تھی کہ تم کو ڈرایا دھمکایا یا تمہارے اوپر بندوق رکھ دی کہ میری بات ماننی پڑے گی، تو تم مجھے کیا کہتے ہیں سارا قصوروار، سارا ذمہ دار ٹھہراؤ سارے گناہوں کا، خالی میں نے ایک بات تم کو کی، ایک بات کی دعوت دی، تم نے میری بات مان لی، تو گویا تم گناہ کرنے میں تمہارا اپنا اصل کردار ہے، تمہارا اپنا اصل رول ہے، میں نے خالی تم کو دعوت دی تھی، گناہ کی طرف بلایا تھا، لیکن چلنے والے تم خود ہو، اس لیے مجھے مت بولو کچھ۔ تو کہے گا الا ان دعوتکم، ہاں مگر میں نے تم کو دعوت دی، فاستجبتم لی، تم نے میری بات قبول کر لی، فلا تلومونی، لہذا لعنت ملامت برا بھلا مجھے مت کہو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو برا بھلا کہو، مجھے مت بولو برا بھلا۔
کہتے ہیں نا شیطان بہکا رہا ہے، شیطان بہکا رہا ہے، بولے شیطان نے یوں کر دیا، تو انسان خود گناہ کرتا ہے اور الزام دیتا ہے شیطان کو. وہ تو ہے ہی، اس نے تو باقاعدہ اللہ سے یہ مہلت مانگی ہے، فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ. کہ اللہ جب تو نے مجھے دھتکار دیا، فَخْرُجْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الرَّجِيمُ، یعنی تو نے مجھے مردود اور راندہ درگاہ کر دیا، اپنے یہاں سے بھگا دیا، دھتکار دیا، تو مجھے مہلت دے، قیامت تک کی مہلت دے، اور مجھے یہ پاور دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. تو فرمایا جا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، جا تجھے مہلت مل گئی. اس سے جب اللہ نے اس کو مہلت دے دی ہے اور پاور دے دیا ہے، تو اس نے تو کھلم کھلا کہا تھا کہ میں بہکاؤں گا اور گمراہ کروں گا. اس لیے اس نے چھپایا نہیں کہ اگر چھپا کر اللہ کے سامنے ظاہر نہ کرتا اور چھپ کر آ کر بہکاتا تب تو ایک بات تھی، اس نے صاف صاف کہہ دیا، پھر ہم اس کے جھانسے میں کیسے آ رہے ہیں. اور قرآن نے بھی کہا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بناؤ. اور کھلا ہوا دشمن، عدو مبین بھی کہا ہے قرآن نے. تو فرمایا کہ لہذا لعنت ملامت برا بھلا مجھے مت کہو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو برا بھلا کہو، تم خود گمراہ ہوئے ہو. ما انا بمصرخکم، میں تمہاری کوئی فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوں. تم چیخو گے، چلاؤ گے اور کہو گے شیطان بچا لے، ہم نے آپ کی تیری بات مان لی تھی، اب کچھ اللہ کے سامنے کوئی ہماری سفارش کر دے ہم بچ جائیں. تو فرمایا کہ نہیں، میں تمہاری کوئی فریاد رسی کرنے والا نہیں، تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں. اور وما انتم بمصرخی، میری حالت خود خراب ہے، تم میری فریاد کو پہنچنے والے بھی نہیں ہو. نہ میں تمہارے کام آؤں گا نہ تم میرے کام آؤ گے، نہ میں تمہاری فریاد رسی کروں گا نہ تم میری فریاد رسی کرو گے. یعنی اللہ کے سامنے جو تم جا کر کہو کہ اللہ میاں اس نے تو مہلت مانگی تھی، اس کو چھوڑ دیجئے، اس نے صاف صاف کہا تھا، چھپایا تو نہیں، جو کہا ویسا ہی کیا ہے، اس سے زیادہ نہیں کیا، شیطان ہے چھوڑ دو اس کو. تو تم بھی کچھ نہیں کہنے والے تو میں بھی کچھ نہیں کہوں گا، اب تم بھگتو اور میں اپنا بھگتوں گا، تم اپنا بھگتو. فرمایا انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں نے انکار کر دیا، میں ان تمام باتوں کا انکار کرتا ہوں جس کو تم میرے ساتھ اس سے پہلے شریک کرتے تھے. یعنی تم مجھے خدا کے درجے میں رکھتے تھے، اور یعنی جتنے بھی شیطان کے پجاری ہیں، غلط خداؤں کو ماننے والے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے شیطان نے تو بہکایا ہے سب کو. کسی کو مورتی پوجا میں لگا دیا، کسی کو سوریہ نمسکار میں لگا دیا، کسی کو کہاں لگا دیا. تو قیامت کے دن صاف صاف وہ کہہ دے گا کہ جس کو تم میرے ساتھ اور اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے ان تمام کا میں انکار کرتا ہوں، بالکل وہ ساری باتیں غلط ہیں. یعنی ایک دم جم کر، اور یہاں کی زبان میں کہتے ہیں گھس کر منع کر دے گا، بالکل اپنے آپ اپنی برات کا اظہار کر دے گا کہ یہ ساری باتیں غلط تھیں. کوئی اللہ کے علاوہ نہ خدا ہے اور نہ کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں عبادت کے لائق ہے، اور نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے. یعنی بالکل کفر و شرک سے وہ بیزاری کا اظہار کر دے گا. فرمایا کہ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالمین کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں آئیں گے تو ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے حق راستے کو نہیں بیان کیا، قرآن کو نازل کیا، انبیاء کو بھیجا، اور انبیاء کے بعد انبیاء کی تعلیمات، علم دین موجود ہیں، حدیث موجود ہے، قرآن موجود ہے، اور اس کی طرف رہنمائی کرنے والے علماء دین اور جو ہے اور فقہا سب موجود ہیں، اور ساری باتیں جو ہے قرآن و حدیث کی کتابوں میں سب لکھی ہوئی ہیں. تو حق کو اللہ نے واضح کر دیا، اس میں ساری باتیں آ گئی کہ یہ حق ہے، یہ ناحق ہے، یہ ایمان کا راستہ ہے، یہ کفر شرک کا راستہ ہے. لہذا پھر بھی کوئی نہ مانے اور شیطان کی باتوں میں آ جائے، دھوکے میں پھنس جائے، تو اس نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اور جو ظلم کرتا ہے اپنے اوپر، ان الظالمین لہم عذاب علیم، تو کہ بے شک ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے اندر اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ شیطان اس طریقے سے جو ہے کل قیامت میں بالکل ہر بات سے برات کا اظہار کر دے گا کہ میں نے تم کو نہیں کہا تھا، نہ میرے پاس پاور تھا، نہ سلطنت تھی، تم خود میرے جھانسے میں پھنسے تھے. لہذا آج ہمارے پاس موقع ہے. پہلا سبق تو یہ تھا کہ کسی اور کا دامن نہیں تھامنا چاہیے، قرآن و سنت کا دامن ہی تھامنا چاہیے. وہی مضبوط وسیلہ اور ذریعہ ہے
اور اسی کے ذریعے نجات ملے گی. کسی اور کی طرف ہم جائیں گے تو کل قیامت میں وہ خود اللہ کا محتاج ہے، چاہے وہ نبی ہو کہ ولی ہو، چاہے کتنا بھی پہنچا ہوا ہو، لیکن اس کو اگر اللہ کے درجے میں لائیں گے اور یہ بھروسہ کریں گے ہم کو بچا لے گا، تو کوئی بچانے والا نہیں ہے. وہ خود کیا کہتے ہیں کل قیامت میں اللہ کے محتاج ہوں گے. تو ولی ہو کہ نبی ہو سب اللہ کے محتاج ہیں. ہاں ان کے ذریعے رہنمائی حاصل کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ ہمیں بچائیں گے نہیں. بچانے والی ذات اللہ کی ہے، نجات دینے والی ذات اللہ کی ہے. دنیا اور آخرت میں ہر جگہ نفع نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. ذریعہ وسیلہ اور نیک راستے پر چلنے کے لیے اللہ والوں کا سہارا لینا یہ بالکل اسلامی تعلیمات کے بالکل موافق ہے. اس کے لیے اللہ والوں کا دامن تھامنا اور یہ تو بالکل ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. تقوی کیسے آئے گا؟ وکونوا مع الصادقین، یہ راستہ بتایا، سچوں کے ساتھ رہو، یعنی اللہ کے ولیوں کے ساتھ رہو. تو ساتھ رہو قیامت تک قرآن ہے تو یہ آیت بھی قیامت تک رہے گی. اس کا مطلب اللہ والے بھی قیامت تک رہیں گے. تبھی تو کہہ رہے ہیں ہر زمانے میں کونوا مع الصادقین، یعنی اللہ والوں کے ساتھ رہو تو قیامت تک اللہ والے بھی رہیں گے. اس لیے جو ہے کوئی کتنا آسان بتا دیا، کتنا سیدھا سادہ راستہ بتا دیا کہ اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے. اور تقوی اختیار کرنے کا راستہ، اس کا ایڈریس یہ نہیں کہا کہ خود جا کے پڑھو، خود جا کے تلاش کرو، یعنی تقوی کہاں ملے گا. نہیں، کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے ساتھ رہو، جو نیک ہیں اللہ کے ولی ہیں ان کا دامن تھام لو. انشاءاللہ وہ متقی ہیں تو تقوی تمہیں مل جائے گا. وہ خود اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ تمہیں اللہ کے قریب کر دیں گے. لیکن پہچان اللہ والوں کی کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور ان کی زندگی میں نیکیاں اور تقوی اور طہارت ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں. اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جاوے اللہ یاد آوے، جب ان کو دیکھا جاوے تو اللہ یاد آوے. یہ ہے اللہ والوں کی پہچان، اور انہی کے اوپر اپنے آپ کو کرنا چاہیے قربان، اور یہی ہے اللہ کا فرمان. اللہ رب العزت ہمیں جو ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ کل ہوں گی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.